بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشورا إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو 12 ہی ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک حرمت اور فضیلت والا مہینہ ماہ محرم ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ محرم کو تشریفاً شہر اللہ کہا گیا ہے، جیسے دوسرے مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ فرمایا گیا۔ چنانچہ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب مہینوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ مجھے توقع ہے، مجھے غالب گمان ہے اللہ رب العزت کے ذات سے کہ اس سے اللہ رب العزت گزشتہ 1 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے، جیسے کہ الفاظ ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یوم عاشورا کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اس سے 1 سال کے گزشتہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا نفلی روزہ روزے دار کے لیے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس سال اس نے روزہ رکھا ایک وہ سال اور اس سے 1 سال پہلے کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن عاشورہ کا روزہ صرف 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورا یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہے۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں عاشورا کے روزے کا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال میں اگر اس دن کو پاؤں گا تو 9 محرم اور 10ویں یا 10ویں و 11ویں محرم کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے روزے کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے، یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزے میں امتیاز ہو سکے، جیسا کہ الفاظ ہیں مسلم شریف کی روایت کے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور بالضرور 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے، لیکن صرف 1 دن کا روزہ نہیں بلکہ اصل 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزے رکھ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو یہودیوں نے جواباً عرض کیا کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور اسی دن بفضل اللہ تعالی انہوں نے دریائے نیل کو عبور کیا تھا۔ ہم اس شکریہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں رکھا، نہ کہ مطابقت میں، ان کی اتباع میں نہیں بلکہ ان سے موافقت کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ہم ان سے امتیاز کریں، لہذا یا تو 9 کا روزہ ملا لو یا پھر 11 کا روزہ ملا لو۔ صرف ایک دن کا روزہ رکھنا، اس کو فقہاء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 9 کا روزہ ملا لیں۔ 9 کو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے 11 کے مقابلے میں، کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے 10 اور 11 کے مقابلے میں، اس لیے 9 کا روزہ ملا لیا جائے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل ہو سکے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آئندہ سال آنے سے پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال روزہ نہیں رکھ سکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اب بھی موجود ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔